نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے تمام دوستوں کو حق اللہ بسم اللہ۔ ساتھ نام اللہ کے، بے شک اللہ حق ہے، بسم اللہ حق ہے، اور قرآن کی ہر صورت جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قرآن اور قرآن کا لفظ لفظ حق ہے۔ اور بسم اللہ کی تشریح، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اتنی بڑی ہے کہ قرآن مجید کی جو 113 صورتیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، وہ ایکچولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح ہے۔ اس پر تفکر کریں، تدبر کریں، اور میرے ساتھ مل کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فقر کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، تو ہم نے پچھلے جتنے پروگرام سے اس میں ہم نے فقر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کھولے، اس کو پھر قرآنی استدلال کی روشنی میں جانچا، اور اس کے بعد نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سلطان الفقر کے حوالے سے، حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے، حضرت امام حسین کے حوالے سے ہم نے اسے جانچا، سمجھا، اور اس کو مارز وجود کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی میں ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے فقر کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر ان کے زیر سایہ مختلف جو صوفیہ کرام ہیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فقر کو، ان کے فلسفے کو جو انہوں نے فقر کے حوالے سے بیان کیا، اس کو ہم نے آپ کے ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کی، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ انہوں نے جتنی کاوش اور اتنی محنت کی ہوئی ہے، پوری انہوں نے زندگیاں جو ہیں مسلم امہ کی خاطر، ہماری خاطر، جو انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور جو نچوڑ ہمیں دیا ہے، تو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج اسی سلسلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم مولانا جلال الدین رومی، عرف عام میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کون نہیں جانتا، مشرق اور مغرب، ان کے کہے ہوئے کے، ان کے لکھے ہوئے کے پیروکار ہیں۔ اور میں نے سبھی کو دیکھا کہ پڑھا، لیکن تین ایسی، ایک تو ایسی جن کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، کہ یورپ میں نے دیکھا کہ ایک تو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کیا ہے، ان کو میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ تقریباً ہم اتنے غور سے نہیں پڑھتے، لیکن فارنر ہمارے قرآن کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، تاکہ وہ دیکھیں میں کہ ہمارے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں، اور پھر وہ یہ کیا ہے چیز ہے۔ انہوں نے فقر کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے دو ہستیاں وہاں پہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ ویسے تو سبھی کو جو ہے اس کو انہوں نے ریسرچ بیسڈ لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے مسلم جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے، وہ ریسرچ پر یقین رکھتے تھے، اور ہر چیز جو تھی وہ اس کو نہ صرف ظاہری نظر سے اور روحانی نظر سے مشاہدے کے بعد لوگوں کے سامنے لاتے تھے۔ تو اسی طرح یورپ میں بات کر رہی تھی کہ علامہ محمد اقبال کے علاوہ جو سب سے زیادہ، یہ میں پریکٹیکلی بتا رہی ہوں، مشاہدہ جو ہے بکس میں ایون ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں ان کی انگلش میں، اور سارے مولانا جلال الدین رومی جو ان کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ مولانا جلال الدین جو رومی ہیں، انہوں نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی دلچسپ طریقے سے میں بات شروع کرتی ہوں، بجائے کسی ثقیل طریقے سے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے معذرت چاہ رہی ہوں، تھوڑا سا سور تھروٹ ہے،
کہ ان کی نظر میں فقر کیا ہے۔ مولانا رومی جو ہیں، اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو مولانا روم نے فقیر اور عالم کی نماز میں بڑی خوبصورتی سے فرق بیان کیا۔ تو اس سلسلے میں بیان کروں، ایک دن مولانا رومی جو تھے وہ قاضی نجم الدین سنائی کے پاس گئے، تو پیغام بھیجا کہ مجھ سے ملاقات کریں گے قاضی صاحب کو۔ تو آگے سے جواب آیا کہ قاضی صاحب تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولانا رومی نے فرمایا اچھا، قاضی صاحب کو نماز پڑھنا آتا ہے؟ انہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ قاضی صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مولانا روم نے میرے یہ پیغام بھجوانے پر یہ جواب دیا ہے، انہیں بڑا عجیب لگا کہ مولانا رومی نے یہ کیسی بات کہی، نماز پڑھنا بھلا کسے نہیں آتا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر جواب دیا، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے، کہ عالم اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک بیت اللہ کی سمت کا تعین نہ کر لے۔ جو عالم ہے نا، اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک اسے بیت اللہ یہ نہ پتہ چلے کہ سمت میں ہے، یا اگر سمت معلوم نہ ہو تو پھر دل میں تحریک کرتا ہے اور قبلہ کا تعین کرتا ہے، تو اس وقت نماز ادا کرتا ہے جو عالم ہے۔ لیکن جو فقیر ہے وہ اس وقت تک نماز ادا نہیں کرتا جب تک عرش کو برابر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ خیر، مولانا روم یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولانا روم جو ہیں وہ عرش پر مصلی پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ خواب کی ہیبت ایک ان پہ طاری ہوگی۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے اور مولانا جلال الدین رومی کی طرف چل دیے اور عرض کیا مولانا روم سے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح سے مجھے یہ خواب آیا ہے جس سے مجھے یہ باطن معلوم ہوا ہے، تو آپ اس معاملے میں مجھے جو ہے معذور اور معذور ہی سمجھے، اور براہ کرم یہ جو مجھے باطن آئے، خواب آئے، اس کی وضاحت کریں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے نجم الدین، یہ جو تم نے دیکھا یہ تو فقیروں کا ادنا سا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو فقیروں کا ادنا سا درجہ ہے۔ اصل فقر فقیری تو اس سے بڑھ کر ہے۔ فقیر جب 70,000 مقامات طے کر لیتا ہے تو وہ اپنی 5 نمازیں ساکنان عرش کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے فقیر لوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بیت اللہ میں دیکھتا ہے، اور جب بیت اللہ سے وہ لوٹتا ہے تو پوری کائنات کو اپنی 5 انگلیوں کے درمیان وہ دیکھتا ہے، پوری کائنات کو 5 انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے۔ اور فقیر جب اس سے بھی آگے فقر کے 70,000 مقامات طے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مکان سے لامکان میں داخل ہو جاتا ہے، اس پر ذات کے سوا کوئی بھی واقف حال نہیں ہوتا۔ اصل فقر اور فقیری دراصل وہی بات سلطان بہو والی اور مولانا روم والی، خالص طالب مولا اور کامل درویش ہوتا ہے، حقیقی عاشق اور درویش ہوتا ہے، فنا فی اللہ فنا فی رسول ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا روم کا کہنا ہے کہ اصل معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، فقر فقیری سمجھنا چاہتے ہو، تو کسی عارف سے آنکھ کا سرما حاصل کر، پھر اس کو آنکھ میں لگا، پھر اصل حقیقت دیکھ، اور پھر تو اصل فقر کی رمز کو سمجھ لے گا، اور یہ جان لے گا کہ مشوق کی زبان جو ہوتی ہے نا، وہ دراصل عاشق کی زبان ہوتی ہے۔ مولانا روم نے اپنے جسے دیوان کبیر بھی کہتے ہیں، دیوان شمس بھی کہتے ہیں، اور مثنوی مولانا روم نے بار بار فقر کو جو ہے وہ موضوع سخن بنایا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مثنوی کو کیا کہتے ہیں؟ دکان فقر کہتے ہیں، کہ میری مثنوی نہیں ہے، یہ اصل میں فقر کی دکان ہے۔ تو اس دکان کو کھولتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
کیا کیا بک رہا ہے مولانا روم کی دکان پہ، کیا کیا ہم لے سکتے ہیں یہاں پر، اور کیا کیا مارز وجود کر سکتے ہیں، اور کیا کیا بانٹ سکتے ہیں۔ ایک روز حضرت مولانا روم اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ حضرت صدر الدین کی زیارت کے لیے گئے۔ اپنے زمانے کے بڑے جید عالم تھے۔ شیخ صدر الدین نے آپ کا مولانا روم کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور شادی پر سجادے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ شیخ صدر الدین کا ایک مرید جس کا نام حاجی کاشف تھا، اس نے مولانا روم سے سوال کیا کہ فقر کیا ہے؟ مولانا روم نے جواب نہ دیا۔ حاجی کاشف نے 3 بار یہ سوال کیا، آپ رحمت اللہ علیہ یعنی مولانا روم نے جواب نہیں دیا۔ مولانا روم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اٹھے اور چلے گئے۔ شیخ صدر الدین نے اپنے مریدوں سے غصے میں کہا، اے مرغے بے لگام بے ہنگام، اس وقت سوال کرنے کا یہ کیا موقع تھا؟ تو نے بے ادبی کی ہے، حالانکہ تیرے سوال کا مولانا نے جواب فرما دیا تھا، لیکن تو بے خبر ہی رہا۔ حاجی کاشف نے کہا کہ جواب کیا تھا؟ مولانا صدر الدین نے فرمایا کہ جواب یہ تھا کہ درویش کامل کاملہ وہ ہے جو اولیاء کے حضور میں نہ زبان سے بات کرے، یعنی اہل نظر کے سامنے خبر بتانا جو ہے وہ غلطی ہے، کیونکہ ایسا کرنا خود ہماری غفلت اور ہمارے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک راز ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ادب ہر چیز کامیابی اور فقر کی جو ہے وہ زینہ ہے اس کی منزل تک کا۔ بعض ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بہت زیادہ جو ہے کرتے ہیں، تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو مولانا روم کو جب تصور فقر کو ہم مزید کھولتے ہیں، اپنے مرشد کامل حضرت شمس تبریز سے ملاقات سے قبل رومی جو تھے وہ ایک جید عالم فلسفی تھے، بہت بڑے اور متکلم تھے۔ اس طرح ان کی زندگی کے معمولات چل رہے تھے۔ 38 سال 38 ایئرز کی عمر میں ان کی ملاقات حضرت شمس تبریز سے ہوئی۔ حضرت شمس تبریز جو تھے وہ بابا کمال خوجندی کے مرید تھے۔ شمس تبریز کی ملاقات نے مولانا جلال الدین رومی کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ ایک بیدار دل صوفی بن گئے، ان کو وہ قلب حاصل ہو گیا جس کو آنکھیں لگ گئی، اور ان کی زندگی کے آخری سال اسی شاندار حالت میں گزرے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اپنے فقر کے فلسفے میں ہر قسم کی مذہبی گروہ بندی اور جو صوفیانہ جو فرقہ پرستی ہے نا رائے کے، وہ بڑے مخالف تھے۔ اگر مولانا روم کی ہم 5 گانا جو تصانیف ہے اس کو انالیسس کریں تو اس میں انسانی شخصیت کی تکمیل کے ہمیں لیڈنگ پرنسپلز، رہنما اصول ملتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ انسانی عظمت کے قائل ہیں، وہ عظمت انسان کے قائل ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے انسانی تگ و دو اور انسانی جدوجہد کا وہ درس دیتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ تصوف کے نصب العین کے عین مطابق اس عظیم انسان مومن کی تلاش میں سرگردہ نظر آتے ہیں۔ عظیم انسان کون ہے؟ جو حقیقی مومن مومنہ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی ان کے فلسفے کو اسرار خودی کی پیشانی پر صفحہ اول پر نقل کیا ہوا ہے۔ اس بات کو مولانا نے مثنوی معنی میں یوں بیان کی ہے، سایہ یزداں بود مرد خدا، سایہ یزداں بود مرد خدا، مردہ ازیں عالم و زندہ خدا، گفتہ و گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یعنی اپنے آپ کو جو کچھ بھی تجھے ملے گا وہ خدا کے سائے میں ملے گا، اور خدا کا سایہ کے قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھ،
اس کی نور ہدایت سے سارا کچھ ملے گا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مومن کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صوفی، خود شناس اور خود ساز ہوتا ہے۔ اپنے فلسفہ فکر میں بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خود شناسی ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، کیا کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اگر اپنی ہمیں پہچان نہیں ہے تو پھر ہمارے میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید سے مومن کو کیا ملتا ہے؟ نور ہدایت ملتا ہے، اور وہ اس کی مدد سے صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ اس بات کو مولانا روم نے اپنے مثنوی معنی کے دفتر پنجم میں بیان کیا ہوا ہے، اور اس کو کھولا ہوا ہے کہ بے شک قرآن مجید جو ہے وہ تمام علوم کا مجموعہ ہے، اور تو وہاں سے ہر قسم کی جو ہے جو فقر کی راہ ہے وہیں سے نکلتی ہے۔ وہ نور ہدایت کا ایسا بے مثل اور عظیم سرچشمہ ہے۔ مثنوی میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ فقر کو اپنا لیتا ہے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، فقر کو اپنا لے اس طرح سے جس طرح نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، تو پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں، تو پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانت جو ہے وہ بے سایہ ہو جاتا ہے۔ مولانا فنا بحق کو صاحب فقر کے لیے آرائش قرار دیتے ہیں، اور شعلہ شمع کی طرح سایہ سے بری بتاتے ہیں۔ شمع کا شعلہ دیکھا ہے آپ نے جب بھڑک رہا ہو، شمع از سر تپا شعلہ بن جاتی ہے، ایسا شعلہ بنتی ہے کہ سایہ اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں پاتا۔ اس کے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ان معنی میں نہ لیں کہ جس طرح سے وہ میں بتا رہی ہوں، یہاں میں کھول کے بتا رہی ہوں کہ مولانا روم نے فرمایا کہ شمع سر تپا جب شعلہ بنتی ہے تو سایہ اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں پاتا، یعنی کہ تو وہ والی شمع بن، اس طرح سے فنا فی رسول کو اختیار کر، تو پھر تو ایسی روشنی بنے گا کہ جس کو بقا ہوگی۔ مولانا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ تم غنا اختیار کر کے حریصوں سے دور رہو، اس بات کو خزانے اور ویرانے کی تمثیل سے انہوں نے واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خزانے کو اس لیے ویرانے میں چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اہل آبادی کے حرص اور اس کی دست برد سے وہ محفوظ رہے۔ آپ فرماتے ہیں چوں فناش از فقر پیرایا شود، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وار بھی سایہ شود، فقر و فخری را فنا پیرایا شود، چوں زمانہ شمع و بھی سایہ شود۔ یعنی یہ سارا جو فقر ہے، یہ اس میں اسی بات کو جو پر بیان کیا گیا ہے وہ یہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیار کیا تو اصل میں اس نے اپنے مومن مومنہ ہونے کا حقیقی حق ادا کر دیا، اس نے فقر کو فخر بنا دیا، اور وہ اس شمع کی مانند ہو گیا جس کا سایہ نہیں ہوتا، اور وہ صرف روشنی ہی روشنی دیتا ہے، اور طریقت محمدی کی حقیقی راہ پر چل کر اپنے آپ کو جو ہے فنا فی اللہ، فنا فی رسول اور بقا باللہ کے مقام پر لے جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنے فلسفہ فقر میں صحیح عمل کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے لے کر آج تک ہم نے جتنا فقر پر انالیسس کیا، تو اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، طریقت ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے یہ ہے کہ عمل سے بڑھ کر کوئی بھی با وفا ساتھی نہیں ہے۔ سب سے با وفا ساتھی آپ کا عمل ہے، اور اگر یہ عمل نیک ہو تو سبحان اللہ تابت ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ ہی جنت چل پھر رہی ہوگی۔ لیکن برے اعمال قبر میں تو سانپ کی صورت میں صاحب عمل کو کاٹ کر کھائیں گے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اگر عمل کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو فقر کی نظر سے
تو یہ اصل میں استاد کی رہنمائی کے بغیر جو ہے وہ طے نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کے سب سے اچھا کام سیکھنے کے لیے اور سب سے گھٹیا کام سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی صورت میں پہلے علم کی ہے اور بعد میں عمل آتا ہے۔ آپ اپنے فلسفہ فکر میں کہتے ہیں کہیں ایک مدت کے بعد مقصد ہاتھ لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سعی حصول کمال میں جو ہے وہ آپ تکبر کو اتار دینا چاہیے، تکبر کی چادر کو۔ پھر آپ فرماتے ہیں مولانا روم کہ خود کمال جو ہے نا، خود کمالی یعنی اپنے آپ کی سیلف ریکگنیشن جو ہے، یا جو آپ کے اچھے عمل ہیں، وہ انسان کا بہترین لباس ہے۔ کیوں نہ ہم بہترین لباس کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائیں اور اپنے عملوں سے اس لباس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی انتہا کیا ہے، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ تو ایک جگہ مولانا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے روز قیامت کے بارے میں وہ اپنی مثنوی میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس دن ہر جسم کو اٹھنے کو کہا جائے گا، اور سور کا پھونکا جانا حکم خداوندی ہوگا ذرات کے لیے۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر، جب پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ حکم خداوندی ہوگا۔ اس کے لیے ذرات کے لیے کیا ہوگا؟ ذرات کہ وہ خاک سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اب یہاں بڑی ایک بات انہیں کہہ دی ہے، انہیں کہا جو روح جس بدن میں تھی، جب ذرات کو ہوگا جو روح جس بدن میں تھی اسی میں واپس آ جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح صبح کے وقت جسم نیند سے بیدار ہوتا ہے، یعنی روح اپنے متعلقہ بدن میں جو ہے واپس آ جائے گی۔ کیسے؟ بالفاظ دیگر اپنے ویرانے میں خزانے کی مانند جیسے در آتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس جسم سے روح کا تعلق ہوتا ہے اس میں وہ حلول کرتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ زرگر کی روح جو ہے درزی کے جسم میں سما جائے، یا درزی کی روح جو ہے زرگر کے جسم میں سما جائے۔ جس کی روح ہوگی اسی کے بدن میں آئے گی۔ اس طرح عالم کی روح عالمی کے بدن میں، ظالم کی روح ظالمی کے بدن میں عود کر آتی ہے۔ اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ سب علم اللہ کے سبب ہے، جس نے روح کو اس عمل سے آشنا کیا۔ آگے چل کر پھر مولانا نے مویشیوں کی تمثیل سے اس عمل کی گویا تائید کی ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور پھر صبح کو یعنی حشر اصغر قرار، وہ صبح کو حشر اصغر قرار دیتے ہیں۔ اصل میں جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں نا، تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ یو آر ڈیڈ، آپ جاگے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ حشر اصغر ہے کہ مجھے پھر ایک موقع ملا ہے سنوارنے کا اپنے آپ کو۔ صبح حشر اصغر قرار دیتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو انالیسس کیا ہے۔ اور حشر اکبر جو ہے وہ قیامت کو بتاتے ہیں، جس میں نامہ مال کے داہنے اور بائیں ہاتھ میں تھمائے جانے کا ذکر کیا۔ اس طرح قرآن مجید میں قرآن استدلال کی روشنی میں انہوں نے اپنے مسئلے میں بیان کیا، بے شک نیک لوگوں کے داہنے ہاتھ میں اعمال ہوگا، اور جنہوں نے اللہ رسول کے قوانین سے روح گردانی کی ہوگی، اور ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا۔ اللہ ہمیں داہنے ہاتھ والوں میں سے کرے۔ اسی چیز کو انہوں نے، یہ جو میں نے ساری اوپر آپ کو انالیسس کیا ہے، اپنے ان اشعار میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ در حدیث آمد کہ روز راست تخیر، امر عید ہر یکی تن راک خیز، نفخہ سور امر است ازد یزداں پاک، کہ بر ارید ای ذرائر زر زر خاک، باز آئی جین ہر یک درد بدن، ہم چو وقت صبح ہوش آئید بیتن۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں جیسے اوپر کہ صبح کو تو حشر اصغر سمجھ کہ تجھے ایک اور دن مل گیا ہے، ایک اور صبح مل گئی ہے اپنے آپ کی پہچان کے لیے، اپنے آپ کی درستگی کے لیے۔ تو اس کو جو ہے غنیمت جان،
اور اس کا صحیح استعمال کر۔ رب دو جہاں، رب محمد، رب ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد جن کا اللہ رسول نے اور تمام اولیاء کرام نے اور مولانا روم نے اپنے فلسفہ فکر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق کے پہلے دے گا تو پھر ہی ہم عمل کریں گے نا، اس کو ہم مارز وجود کریں، اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں، تاکہ آپ میں مل کر اس معرفت کے سمندر سے عرفانی موتی جو ہے وہ تلاش کر کے اپنی زندگی کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنا سکیں۔ تو آج یہی میں سلسلہ جو ختم کر رہی ہوں، انشاءاللہ پھر یہاں جہاں ختم کیا ہے اسی سے ہم اگلا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ جوڑیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔